محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم وقف کے بارے میں جانیں گے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ وقف رکنے کو کہتے ہیں، یعنی ٹھہر جانا، رک جانا۔ لیکن قرآن پاک کے اندر 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ لوگ وقف صحیح نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں وقف کیسے کرنا ہے اور پھر وقف کرنے کے بعد دوبارہ کیسے پڑھنا ہے۔ تو آج ہم ان مقامات کو اچھے سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، القسامری، یہ ایسے لکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر لوگ اس کو 2 طریقوں سے پڑھتے ہیں، یا تو سامری ایسے پڑھتے ہیں، یعنی یا کو کھینچ دیتے ہیں، یا پھر سامریو ایسے پڑھ دیتے ہیں۔ تو ایسے وقف کرنا غلط ہوگا۔ یاد رکھیں، پورے قرآن پاک میں جب بھی یا کے اوپر تشدید ہوگی اور وقف ہو رہا ہوگا تو ہم نے تشدید کو ختم کرنا ہے بس۔ یعنی اگر اس لفظ کو آگے والی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو وہ مکمل تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی القسامری فأخرج، سامری فأخرج۔ اور جب ہم یہاں وقف کریں گے تو یہ ایسے پڑھا جائے گا، سامری فَكَذَلِكَ الْقَسَّامِرِي، یعنی شد کو پڑھیں گے، پیش کو نہیں پڑھا جائے گا۔ امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ناظرین، اسی پیج میں اگلی آیت کا آخری حرف دیکھیں۔ اس پر زبر یعنی حرکت تو ہے لیکن شد نہیں ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کے لیے بھی یاد رکھیں کہ اگر آخری حرف پر تشدید نہ ہو اور صرف حرکت ہوگی تو اس کو جزم کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی وہ حرف ساکن ہو جائے گا۔ جیسے اگر زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ فاناسیہ ایسے پڑھا جائے گا، اور فاناسیہ بھی تب پڑھیں گے جب ہم نے یہاں وقف نہیں کرنا، لیکن اگر وقف کریں گے تو یہ فاناسی وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فاناسی ایسے پڑھا جائے گا۔ اب ناظرین، تیسرا مقام دیکھیں۔ یہاں یا کے اوپر نہ ہی کوئی حرکت ہے اور نہ ہی تشدید ہوگا، تو پہلے سے ہی جزم لگی ہوئی ہے، تو یہاں وقف کیسے ہوگا؟ جیسے یہ لفظ لکھا ہوا ہے ترقب قولی، تو یہاں پر ویسے ہی وقف ہوگا جیسے یہ لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی قولی، ترقب قولی۔ اگر آگے والی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تب بھی قولی پڑھیں گے، اور اگر وقف کرتے ہیں تب بھی قولی پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد چوتھا مقام جہاں پر وقف کرتے ہوئے لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہاں جزم لگائی جائے گی یا نہیں، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگر آخری حرف پر حرکت آ جائے تو اسے ہم ساکن کر دیں گے، یعنی جزم لگا کر پڑھیں گے۔ تو ہر جگہ ایک ہی قاعدہ نہیں لگے گا۔ اب یہاں زبر کے بعد الف آ گیا ہے تو یہ لفظ الف کے ساتھ وقف کرے گا، جیسے غروبہا، قبل غروبہا، یعنی جیسے لکھا ہوا ہے ویسے ہی اس پر وقف کیا جائے گا۔ اگر آگے والی آیت کے ساتھ ملائیں گے تب بھی ایسے ہی پڑھیں گے، اور اگر وقف کریں گے تب بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور وقف کرنا سیکھ لیں کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں کھڑی زبر آ جائے، جیسے یہ سورت دیکھیں، پارہ نمبر 30 سورہ الضحیٰ، اس کے آخر میں جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب پر کھڑی زبر ہے، تو یہاں بھی ہم ویسے ہی وقف کریں گے جیسے یہ لفظ لکھا ہوا ہے، یعنی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ قَلَا اولا۔ تو یہ بھی زبر اور الف کے قائم مقام ہی کہلائے گا۔ اگر اس کو بھی ملا کر پڑھیں گے تو ویسے ہی پڑھا جائے گا، اور اگر وقف کرتے ہیں تب بھی ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکے شیئر کریں، کیونکہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس معلومات سے نا واقف ہے اور وہ وقف کرنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔
اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔